پچھلے 72 گھنٹے میں پاکستان کے ساتھ ہوا، اس کے دو نیریٹو ہیں. ایک کہہ رہے ہیں کہ سازش کے تحت خان کو اٹھایا گیا اور اس کے بعد دنگل فساد ہونے دیا گیا بیکاز اٹ سوٹس پی ڈی ایم یا گورنمنٹ، اور وہ اپنے طرف سے فوکس شفٹ کرنا چاہتے. دوسرا نیریٹو یہ ہے کہ ایک ٹریپ تھا، اور تیسرا جو نظر آ رہا ہے وہ یہ تھا کہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے ہر اس چیز پر حملہ کیا جس کے خلاف عمران خان آج تک آواز اٹھاتے رہے، یعنی کہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ لیڈر کے طور پر ابھر کے سامنے آ رہے ہیں. اس بات اتنی کمپلیکیٹڈ میرے خیال نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایک وزیر اعظم ہیں سابقہ، جو غلطی ہوئی ہے، اور وہ مجھے سمجھ نہیں آتی وہ غلطی کیوں ہوئی ہے، کہ آپ کورٹ پریمیسز سے گرفتار نہیں کر سکتے، نہیں کرنا چاہیے. اس کے خلاف یہ ٹریڈیشن ہے، جہاں تک مجھے علم ہے کوئی ایسا قانون شاید نہیں ہے، لیکن ایک روایت ہے کہ آپ کورٹ کی پریمیسز سے اور خاص طور پر کمرے میں گھس کر آپ گرفتار نہیں کرتے. جس کا ذکر چیف جسٹس نے کیا کہ جب آپ سرنڈر کر دیتے، اس کا مطلب یو سرنڈر ٹو دا کورٹ اگر آپ پیش ہیں. نہیں وہ اور بات ہے، وہ دوسری بات. اگر آپ کسی اسپیسیفک پرپز کے لیے کورٹ میں آئے ہیں، وہ کسی اور پرپز کے لیے آئے تھے، ٹھیک، وہ اس پرپز کے لیے نہیں آئے تھے، ٹھیک. تو یہاں پر گرفتار. دوسری بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے وہ بیل بیفور اریسٹ نہیں لیتا، کیونکہ آپ سینہ تان کے کہتے ہیں ہاں بھائی تفتیش تم نے کرنی ہے، کرو، میں حاضر ہوں. اور اب تو نیب کا قانون بڑا ڈائلیوٹ ہو گیا، آپ پہ کوئی ایسی وہ قدغن نہیں ہے کہ آپ کو گرفتار کر لے گا بغیر وجہ کے. لیکن ہاں انفارمیشن منسٹر نے کہا کہ جی ہم جب ان کے گھر گئے، ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا جی جب ان کے گھر جاتے ہیں تو وہ بوتل سے پیٹرول بم اور گولیاں برساتے ہیں تو کس طرح گرفتار. لیکن پھر بھی آپ کو عدالت کا احترام کرنا چاہیے تھا، روایات کا احترام کرنا چاہیے تھا، وہاں پر نہیں جانا چاہیے تھا. یہ ایسے حالات ہیں جو میری سمجھ سے باہر ہیں. میں یقین کریں آج جو حالات ہیں، اور پھر مجھے جو سب سے بڑی تشویش ہے اور جو دکھ ہے کہ کسی کو ملک کی پرواہ نہیں ہے. کیا آج ان ججز کو ملک کی پرواہ ہے؟ کہ عمران خان کو ملک کی پرواہ ہے؟ کیا حکومت بھی، میں حکومت کو بھی کہوں گا بھائی ملک کی پرواہ کریں، آج ملک کی بات کریں، ملک کے مسائل کی بات کریں. لیکن عباس صاحب یہ بتائیں کہ یہ بھی کہاں پہ ہوتا ہے کہ ایک پارٹی کو پوری کی پوری پی ڈی ایم، چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں، میں خالی آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیا آپ کو یہ لگتا ہے، آپ خود وزیر اعظم رہ چکے ہیں اس ملک کے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس وقت اگر سب سے زیادہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا پی ڈی ایم میں شمولیت کے بعد، مجھے یہ لگتا ہے I don't know, I might be wrong، نقصان ہو رہا ہے اور سارا کا سارا ملبہ ان پہ گرایا جا رہا ہے، وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، وہ آپ کی پارٹی ہے. یہ درست بات ہے، یہ اس میں بڑی پارٹی ہیں اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت نہیں ہے، یہ کولیشن گورنمنٹ، اس میں پی ڈی ایم ایک کولیشن پارٹنر ہے. جو پی ڈی ایم کا اتحاد تھا وہ ایک کولیشن پارٹنر ہے، باقی پیپلز پارٹی بھی ہے، اے این پی بھی ہے، ایم کیو ایم بھی ہے، باپ ہے، دیگر جماعتیں. پارٹیز ان کے بارے میں بات نہیں ہوتی. جی دیکھیں بالکل، کیونکہ وزیر اعظم پی ایم ایل این کا ہے، اور جو بھی اس کی سیاسی قیمت ہے، اور ایک بھاری سیاسی قیمت ہے، مجھے کوئی اس میں شبہ نہیں ہے، وہ پی ایم ایل این کو ادا کرنی پڑے گی. چلتی حکومت کو، ڈیلیور کرتی حکومت کو آپ نے توڑا. بہرحال ایک فیصلہ کیا گیا، اور اس فیصلے کے نتیجے میں آج ایک مجھے بالکل شبہ نہیں ہے کہ پولنگ اسٹیشن پر اس کا اثر پی ایم ایل این پر ہوگا. اب بھائی صاحب ایک بات بتائیے گا، میاں محمد نواز شریف صاحب واپس کیوں نہیں آتے؟ مطلب آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی پریزنس یا ان کا آنا جو ہے ضروری ہے؟ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آئی تھنک ہی واز ناٹ ویری ہیپی، ان فیکٹ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ حکومت پی ایم ایل این پریمیئر شپ کرے اس کی. دیکھیے میں نے کہا نا کہ جب ایک فیصلہ جماعت کر دیتی ہے تو فیصلے میں سب شامل ہوتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا، نہ انہوں نے کبھی یہ بات کہی ہے نہ وہ یہ کہیں گے. اپنی رائے کا اظہار انہوں نے ضرور کیا ہوگا اس وقت، لیکن وہ فیصلہ ہو گیا، بات ختم ہو گئی. بات آپ نے حکومت چلانی ہے، یہ ساری بات ہے. بٹ وائی از ہی ناٹ، ان کا دیکھیں نا آپ کیوں نہیں، دیکھیں ان کا علاج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، میں ان سے تقریباً 6 ہفتے پہلے بھی مل کے آیا ہوں، ان کا علاج ابھی بھی جاری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو صرف حکومت سے نہیں نکالا، ہم نے ان کو تاحیات نااہل بھی کیا. مجھے ہر اینکر پوچھتا ہے جی آپ بتائیں جی کیا، میں کہہ رہا ہوں یہ فیصلہ ان پہ چھوڑ دیں. اچھا ابھی صاحب، کبھی آپ نے اوبیسلی آپ کی اتنی ملاقات رہتی ہوگی فارمر چیف آف دی آرمی اسٹاف سے بھی، دیگر لوگوں سے بھی، یہ وہ، یا کبھی آپ نے یہ سوال کرنے کی کوشش کی کہ اس ایکسپیریمنٹ کا کیا فائدہ پہنچا لوگوں کو؟ ابھی آرمی چیف کے بننے کا، ان کے چھوڑنے کا وقت آیا تو میں نے جو حالات دیکھے تو میں نے کہا میرا ایک تعلق ہے ایک آدمی سے، میں ان سے مل کر کم از کم جو اپنا رول اس میں ادا کر سکوں میں کروں. 2 ملاقاتیں ان سے ہوئیں، ان کے
جب وہ ان آفس تھے آخری 10 دن میں، تو میں نے ان کو بڑا فرینکلی بتایا کہ جہاں پر یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے، جو آپ کی ذمہ داری یہی ہے کہ یہ ٹرانزیشن جتنی سموتھ ہو اتنا بہتر ہے، کیونکہ اس میں ابہام پیدا ہوا تو الزام آپ پہ آئے گا اور آپ کی لیگیسی افیکٹ ہوگی۔ کس طرف جائے گا ملک؟ کوئی بات چیت سے ہی ماحول آگے بڑھے گا یا سم تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن؟ دیکھیں، میں نے کہا ہے آج 5 یا 6 لوگوں کا معاملہ ہے، 4 پولیٹیکل لیڈرز ہیں جو بڑے، چیف جسٹس، آرمی چیف، صدر بھی شامل ہو جائیں، یہ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں اور ملک یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے ملک کے آگے کیسے چلانا ہے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تباہی کا راستہ ہے۔ کسی پارٹی میں آج صلاحیت نہیں ہے، مجموعی طور پہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ ملک کے معاملات کو چلا سکیں، اور آپ نے صرف اب ملک کے معاملات کو نہیں چلانا، آپ نے ملک میں میسو اور ریڈیکل ریفارمز کرنے، پھر ہمارا ملک آگے چلے گا۔ وہ کہاں سے ہوں گے؟ کیا ایک دوسرے کو گالی نکالنا ہی سیاست ہے؟ کیسے ملک کے مسائل حل ہوں گے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں 5 سے 6 بڑے بیٹھ جائیں اور ملک کے لیے اہم فیصلے کریں، ورنہ ملک کے لیے اگلا راستہ طے کریں کہ ہم نے ملک کیسے چلانا ہے، کیا ریفارم کرنے ہیں، کیونکہ یہ بوجھ کوئی بھی ایک جماعت یا ایک شخص برداشت نہیں کرتا، نہ کیپیسٹی ہے سمجھنے کی۔ سارے بیٹھیں اور اگلے معاملے کو آگے چلائیں ملک کے مفاد کے لیے، عوام کے مفاد کے لیے، عوام اور ملک کے مفاد کے لیے اہم فیصلے کرنے ہوں گے۔ فارمر شاہد خاقان عباسی صاحب گفتگو کر رہے تھے۔ ناظرین، آج ہمارے